انسان کے اندر کا کھوٹ کیسے نکلے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اسی دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لے تو اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان نے دنیا میں کلمہ تو پڑھ لیا مگر گناہ کرتا رہا، عام زندگی گزارتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تزکیہ فرمائیں گے۔ جی آخرت میں بھی تزکیہ ہوگا۔ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام کریں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہیں اللہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ منافقین کا تزکیہ تو نہیں ہوگا، جو گناہگار مومن ہوں گے ان کا اللہ تزکیہ کریں گے۔ اب وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ جہنم کے ہاسپٹل میں۔ جہنم کی مثال ایک ہاسپٹل کی مانند ہے، کیونکہ آپ میڈیکل لائن کے لوگ ہیں، بات کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں گے۔ کوئی بھی بیمار آدمی ہوتا ہے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں۔ کہاں ایڈمٹ کرتے ہیں؟ ایمرجنسی وارڈ میں لاتے ہیں۔ ایمرجنسی وارڈ میں تھوڑا سا سٹاف ہوتا ہے، وہ ہر آنے والے مریض کے بارے میں ایک دو چھوٹے سے کوسچن پوچھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کو یہ دل کا مریض ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، اس کو بخار ہے یا کسی جگہ درد ہے، تو پھر وہ ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے دینا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے بھی معاملہ ایسا ہی کیا۔ جو بندہ فوت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر آخرت کا ایمرجنسی وارڈ ہے، اور وہاں پر دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ تین چھوٹے چھوٹے کوسچن کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ کتنے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ان تین چھوٹے سوالوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس لیول کا مریض ہے اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے، پھر ویسی ٹریٹمنٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ ایمرجنسی کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس مریض کو کچھ ضروری دوائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ جب بڑا ڈاکٹر آئے گا نا کل، سرجن صاحب آئیں گے، وہ آپ کی فائل بھی پڑھیں گے اور آپ سے ڈیٹیل ہسٹری بھی لیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کس وارڈ میں جا کے ایڈمٹ ہونا ہے۔ بالکل یہی معاملہ۔ قبر میں تو ٹریٹمنٹ فوری دے دی جاتی ہے، قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا تو طبیب اعظم اللہ رب العزت اس بندے سے 4 سوال پوچھیں گے۔ یہ زندگی کی ہسٹری ہوگی، اے میرے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری، تو نے جوانی کیسے گزاری، تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور تو نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ مریض کی بیماری کیسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نام اعمال کو دیکھیں گے، یہ مریض کی فائل ہے جس کو پڑھیں گے، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس بندے نے جہنم کے کس درجے کے اندر جانا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ جو قبر ہے اس میں کیا ہوگا؟ ایک گناہگار بندہ جائے گا اور قبر اس کو دبائے گی۔ کئی دفعہ بیماری کا علاج دبانے میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ درد محسوس کر رہے ہیں سر میں تو بچے کو بلا کے کہتے ہیں بچہ ذرا میرا سر دبا دو، اب وہ سر دباتا ہے، آپ کو راحت ملتی ہے، اور کئی مرتبہ دبانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے قبر کے ضغطہ میں۔ قبر ایک مومن کو بھی دبائے گی مگر اس کو راحت ملے گی، اور ایک کافر کو بھی دبائے گی اور کافر کو تکلیف ملے گی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اتنا قبر دبائے گی۔ یہ فزیو تھراپی اس کی ہو رہی ہوگی، ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ ایمرجنسی وارڈ میں مریض آتا ہے تو اس کو پانی کی ڈرپ لگا دیتے ہیں، اسی کے ذریعے سے انجیکشن دوائیاں جاتی ہیں۔ قبر میں اس بندے کو بھی ایک ڈرپ لگائی جاتی، یعنی انٹراوینس انفیوژن جس کو کہتے ہیں نا، وہ دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ نماز قضا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبر میں ایک گنجا اژدہا پائتھن اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اب یہ اژدہا اس کے سر کے قریب کھڑا ہوگا اور اس آدمی کو بائٹ کرے گا اور اپنی پوائزن اس کے اندر انجیکٹ کر دے گا۔ بندے کو تکلیف ہوگی، پھر جب تکلیف ٹھیک ہوگی تو پھر دوبارہ بائٹ کرے گا، پھر کچھ ڈراپ ڈال دے گا۔ جیسے ڈرپ ہوتی ہے نا، قطرہ قطرہ بندے کے جسم میں دوائی جا رہی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا انٹراوینس انفیوژن ہے۔ یہ پانی کی بوتل اللہ نے اس کو بنا دیا اور یہ زہر کا قطرہ قطرہ دوائی کا ڈال رہا ہے اور بندے کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ اب اس تکلیف میں یہ بندہ اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کوسچن پوچھیں گے، اس کے نام اعمال کو دیکھیں گے، پھر حکم دیں گے کہ اس بندے کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ اور جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے نیچے کا جو درجہ ہوگا اس میں منافق ہوں گے۔ قرآن مجید نے بتا دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نیچے کے حصے میں منافق لوگ ہوں گے اور سب سے اوپر کے حصے میں گناہگار ایمان والے ہوں گے۔ ایک دستور ہے، آپ نے سٹور میں کوئی چیز رکھنی ہو تو جس چیز کی بار بار ضرورت پڑتی ہے نا اس کو دروازے کے قریب رکھتے ہیں، اور جس چیز نے لمبا عرصہ رہنا ہے اس کو دور کونے کے اندر جا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو منافقین کو بھی نیچے والے درجے میں ڈالیں گے۔ انہوں نے
تو نکلنا ہے ہی نہیں، اور جو گناہگار مومن ہیں ان کو جلدی نکالنا ہے، ان کو دروازے کے قریب اوپر کے درجے میں رکھیں۔ ہر ہاسپٹل میں ایک یونیفارم ہوتی ہے، امیر ہو وزیر ہو جب ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو اس کو اپنے لباس فاخرہ کو اتار کر وہ یونیفارم پہنی پڑتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو یونیفارم پہنائیں گے، سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا، اس لیے کہ جو سلفر کا لباس ہوتا ہے، سلفر آگ کو جلدی پکڑتی ہے، اور جو چیز آگ کو جلدی پکڑے وہ جسم کو زیادہ جلاتی ہے۔ عورتوں کے کپڑے عام طور پر آگ جلدی پکڑتے ہیں، جب ان کو آگ لگتی ہے تو ان کے جسم پہ برننگ سکن کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس جہنمی کو بھی یونیفارم پہنا دی جائے گی، مگر یہ عام کپڑا نہیں ہوگا، یہ گندک کا بنا لباس ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کسی گلی میں ایک گدھا مرا پڑا ہو تو اتنی بو ہوتی ہے کہ قریب سے بندہ گزر نہیں سکتا بدبو کی وجہ سے۔ ایک جانور کی اگر لاش گل سڑ جائے تو اتنی بو ہوتی ہے، جہنمی کے کپڑوں میں کتنی بدبو ہوگی۔ ساری دنیا کے انسان شروع سے لے کے آخر تک، حیوان، چرند، پرند، خشکی کے مخلوق، تری کی مخلوق، ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور سب مر جائیں اور سب کی باڈی جو ہے وہ گل سڑ جائے، اس جگہ پر اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہوگی۔ اب آپ سوچئے ہم اس کپڑے کو کیسے پہنیں گے؟ آج تو ہم کپڑے پہنتے ہیں تو پرفیوم لگاتے ہیں، یہ پوائزن کی پرفیوم ہے، یہ فلاں پرفیوم ہے، یہ وائٹ مسک ہے جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بھائی جب ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ جن کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا کے انسان، حیوان، ان کی لاشیں گل سڑ جائیں، تو جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑوں کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر یہ یونیفارم پہنانے کے بعد اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو مریض ہوتا ہے نا اس کو جہنم میں، اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہوئے کئی دفعہ ویل چیئر پہ لے کے جاتے ہیں، اور جی پیشنٹ ہے ویل چیئر پہ جا رہے ہیں، اور کئی دفعہ تو اس کو چارپائی پہ لٹا کے لے جاتے ہیں۔ یہ جہنمی جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا یہ کوئی عزت، احترام اور پروٹوکول کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، فرشتوں کو جب حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم لے جاؤ تو فرشتے اس بندے کو دھکے ماریں گے، جیسے کسی بندے کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے نا، دھکے مار مار کے لے جانا، تو فرشتے اس جہنمی کو دھکے ماریں گے اور ہیوملیٹ کر کر کے، ذلیل و رسوا کر کے اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ قرآن مجید کے صوتی اثرات بھی ایسے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے جیسے کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہو۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، پھر جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ بندہ وہاں آرام سے نہیں ہوگا، چھوٹا سا کمرہ ہوگا، ہاسپٹل میں جیسے مریض کا کمرہ ہوتا ہے نا، قرآن مجید نے کہا مکانن ضیقن، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، چھوٹا سا کمرہ آگ کا بنا ہوا ہوگا، اس میں اس بندے کو ڈال دیا جائے گا، نہ یہ اس میں لیٹ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، دائیں طرف سے بچے گا تو بائیں طرف آگ جلائے گی، اور بائیں طرف سے بچے گا تو دائیں دیوار آگ کی اس کو جلائے گی، اور ایک چھوٹی سی جگہ میں جیسے بندہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں، میری تو سفوکیشن ہو رہی ہے، اس کا وہاں پر یہ حال ہوگا۔ پھر یہ باہر نکلے گا، ایک فرشتے کو کہے گا کہ بھئی میں بہت تنگ جگہ سے باہر نکلا ہوں، مجھے کہیں کھلی جگہ لے جاؤ، فرشتہ کہے گا میرے ساتھ آؤ۔ آگ کا بنا ہوا ایک پہاڑ ہوگا، وہ فرشتہ اس بندے کو اس انگارے کے پہاڑ کے اوپر چڑھاتا چڑھاتا چوٹی پہ لے کے جائے گا، جب یہ بالکل ٹاپ پہ پہنچ جائے گا تو فرشتہ وہاں سے اس کو دھکا دے گا اور یہ بندہ گرے گا، اور آگ کے انگاروں پہ گرتا 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 نیچے پہاڑ کی جہاں بیس ہوگی وہاں پہ آئے گا، جسم جل چکا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوگی، پھر یہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، فرشتہ اس کے سامنے آئے گا، وٹ کین آئی ڈو فار یو، کین آئی سرو یو، وہ پوچھے گا اس سے، یہ کہے گا کہ ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو میرے لیے لاؤ، وہ جائے گا اور زقوم کا پودا اس کو کھانے کے لیے لا کے دے گا۔ زقوم کا پودا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، پتے نہیں ہوتے، وہ پورا کا پورا کانٹوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اتنا بٹر ہوتا ہے کہ اگر صبح کے وقت اس کو چکھے نا تو شام تک اس کی کڑواہٹ منہ میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ زقوم کا پودا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ وہاں پر کھانے کو دیا جائے گا۔ اس بندے کو اتنی بھوک لگی ہوگی کہ یہ اس کو کھانا شروع کرے گا، لیکن جب اس کو بائٹ کرے گا، کھائے گا، تو وہ زقوم اس کے گلے کے اندر جا کے اٹک جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ اب اور مصیبت میں پھنس گیا، پھر کہے گا جی کچھ مجھے پینے کو دو تاکہ میرا لقمہ نیچے جائے۔ اب اس کو پینے کے لیے وہاں پہ کوئی کوک پیپسی نہیں دی جائے گی، روح افزا کا شربت نہیں لیا جائے گا، وہاں پر اس کو پینے کے لیے ایک عجیب مشروب دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی
وہ گرم گرم ایک پیالے میں ڈال کے اس کو غسلین لکھا ہے، وہ اس کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اب آپ سوچئے زخم کے اندر پس ہو تو کتنی بو ہوتی ہے، قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ پیپ اور وہ خون گرم اس کو پینے کو دیا جائے گا، اور اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب پیے گا تو اس کی جتنی انتڑیاں ہوگی سب کٹ کے پخانے کے راستے باہر چلی جائیں، اور اتنی تکلیف میں سے گزرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر ریسیٹ کر دیں گے، پھر صحیح ہو جائے گی صحت، پھر دوبارہ یہ فرشتے کو کہے گا مجھے کسی کھلی جگہ لے جاؤ، وہ کہے گا آ جاؤ میں آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتا ہوں، یہ سائیکل پھر سٹارٹ ہو جائے گا، بار بار ایسا اس کے ساتھ ہوگا، اور یہ تکلیف کے بعد تکلیف اٹھائے گا، اس کے جسم کی جلد جلے گی اور اللہ تعالیٰ جلد کو پھر ٹھیک کر دیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ آپ سوچئے یہ بندہ کتنی تکلیف کے عالم میں ہوگا۔ جیسے بندے کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کی غذا بھی ویسی ہوتی ہے۔ ایک ہارٹ پیشنٹ آتا ہے، اس کو چربی والا کھانا بالکل نہیں دیتے، سب پراٹھے بند ہوتے ہیں اس کے لیے۔ شوگر کا مریض آتا ہے تو میٹھی چیز اس کے لیے بند ہوتی ہے۔ اسی طرح جہنمی میں جس قسم کا مریض ہوگا اسی قسم کی ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، قرآن مجید میں کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کے مال پیسے کو سونے چاندی کی شکل میں لمبے لمبے سلاخیں بنا دیں گے، جیسے اسٹیل کے راڈ ہوتے ہیں، سریے ہوتے ہیں، ان سریوں کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، اور جو سرخ گرم ہو جائیں گے فتقوا بہا جباہہم، ان کے ماتھے کو داغا جائے، وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ مال تھا نا جو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، اب ذرا چکھ مزہ اس کا۔ آپ بتائیں جب گرم سرخ راڈ سے انسان کے جسم کو جلائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جہنمی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اتنی تکلیف میں سے گزرے گا۔ ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنی آنکھوں پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتا تھا، گھر سے نکلے ادھر بھی نظر پڑ رہی ہے، غیر محرم پر ادھر بھی، وہ تماشے دیکھتا پھرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ اسی طرح سلائیاں ہوگی لوہے کی، ان کو گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیریں گے، جیسے سرمے کی سلائی آنکھ میں پھیرتے ہیں نا، سرما ڈالتے ہیں۔ یہ غیر محرم کو دیکھتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ پھر ایک بندہ ہوگا جو دوسروں کے دل جلاتا تھا، ان کی غلطیاں کوتاہیوں کو دیکھ کے لوگوں میں بیان کرتا تھا، تو لوگوں کے دل دکھتے ہیں، وہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا، ان کے لیے اللہ نے ایک الگ سیکشن بنایا ہوگا، اس سیکشن کا نام ہوگا ویل۔ اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب جو اور عیب گو، اس بندے کے لیے ویل کا عذاب ہوگا۔ یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں۔ ایسی مائکروسکوپک نگاہ ہونا کہ دوسرے پہ نظر پڑے تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نوٹ کر لینا، یہ ہے عیب جوئی، اور اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے اس کو لوگوں میں بیان کرتے پھرنا، یہ ہے عیب گوئی۔ یہ دو الگ بیماریاں ہیں۔ کئی دفعہ دونوں بیماریاں ایک ہی بندے میں ہوتی ہیں، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس ویل کی جگہ پر پہنچائیں گے، اور وہاں پر ایک آگ کا بنا ہوا کالم ہوگا، آگ جل رہی ہوگی اور ستون ہوگا آگ کا، اس بندے کو آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ جیسے ایکس رے لینا ہوتا ہے نا، تو مریض کو کہتے ہیں جی آپ جیسے بھی ہیں آپ کو بس اس دیوار کے ساتھ لگ کے تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، 1 منٹ کے لیے اما جی کھڑی ہو جائیں بس، پھر ہم آپ کو نیچے بٹھا دیں گے۔ اسی طرح اس بندے کو آگ کے بنے ہوئے اس ستون کے ساتھ باندھ کے کھڑا کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نیچے زمین کے اوپر انگارے ہوں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، قرآن مجید میں ہے وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور سیدھا اس بندے کے دل کو آ کر جانا ہٹ کریں گے، دل کو آ کر لگیں گے۔ یہ دنیا میں لوگوں کے دل دکھاتا تھا، آج اس بندے کے دل کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جیسے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتے ہیں نا کہ جب چھوٹتے ہیں تو سیدھا ٹارگٹ پہ جا کے لگتے ہیں، یہ آگ کے انگارے اللہ کے بنائے ہوئے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہیں، یہ بندے کے سیدھا دل کے اوپر جا کر ہٹ کریں گے۔ اب آپ سوچئے بندہ آگ کے کالم کے ساتھ بندہ کھڑا ہے، اور جو انگارہ اٹھتا ہے وہ دل کو آ کے جو ہے نا وہ جلاتا ہے، انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ پھر ایک بندہ ہوگا جس نے دنیا میں زنا کا ارتکاب کیا اور توبہ بھی نہیں کی، اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس نے توبہ بھی نہیں کی، فرشتے آئیں گے اور اس بندے کو ایک غار کے اندر، ایک کیو ہوگا، اس کے اندر پش کر دیں گے، دھکیل دیں گے اور دروازے کو بند کر دیں گے۔ اس غار
کے اندر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے بچھو ہوں گے، اسکارپین، بہت زہریلے قسم کے بچھو ہوں گے۔ جب یہ بندہ غار کے اندر جائے گا وہ بچھو اس کے اوپر اس طرح چڑھ جائیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ اس کی باڈی کو کور کر لیں گے، اور اتنے بچھو ایک ہی وقت میں اس کو ڈسیں گے اور اس کے جسم کے انگ انگ کے اندر درد ہو رہی ہوگی۔ یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ میرے بندے، تو نے گناہ ایسا کیا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے جسم کے ایک ایک ٹشو نے انجوائمنٹ پائی تھی، آج ہم اس کا عذاب بھی ایسا دیں گے کہ جسم کے ایک ایک ٹشو کو اس کی سزا ملے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سوچئے انسان ایک غار کے اندر بند ہے اور اتنے بچھو کاٹ رہے ہیں، اس وقت سمجھ میں آئے گی لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ چند لمحوں کی خطاؤں کی خاطر انسان کتنے بڑے عذاب کو اپنے سر پہ لے لیتا ہے۔ تو ہر بندے کو اس کے گناہ کے بقدر عذاب ہوگا، اور جب اس کو انف عذاب ہو جائے گا، جب اللہ چاہیں گے پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے باہر نکالیں گے اور جہنم سے باہر نکال کے اس کو جنت بھیج دیں گے۔ جب انسان ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ گھر جاتا ہے۔ بھئی جنت ہمارا گھر کیسے بنا؟ اس لیے کہ جنت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اسکن انت و زوجک، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی میری جنت میں رہیں۔ تو اللہ نے جنت آدم علیہ السلام کو الاٹ کر دی تھی، وہ وہاں رہے، پھر اللہ نے حکمت کے تحت ان کو زمین پہ اتار دیا۔ اب ہم ان کی اولاد ہیں، تو جب ہم واپس جائیں گے تو اپنے آبائی گھر میں بندہ جاتا ہے، تو ہم جنت میں جائیں گے کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ اسی لیے مومن کو جنت کا مالک نہیں بنایا جائے گا، فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا